اپنی اپنی ہوتی ہے، اور جنات بھی ہر آدمی کے پاس اپنی اپنی کیفیت لے کے آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو سمجھنے والے کو چاہیے جو اس آدمی کے ساتھ مثلا آپ کو میں عمل دوں گا، آپ نے اس کو جب رگڑائی کرنی ہے تو اس کی جو کیفیت کھلے گی تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے، اس کو پی جائیں گے، تو جب مریض وہ فوراً اپنی بات کرے گا نا تو آپ کے اوپر وہ کیفیت آئے گی، تو آپ نے اس کیفیت کو سمجھنا ہے کہ یہ جناتی ہے، جادو ہے، نظر بد کی کیفیت ہے، کون سی کیفیت ہے اس کے اوپر، تو آپ نے فوراً ہینڈز اپ ہو جانا ہے۔ اب دیکھا جنات ہیں، جنات بھی دو قسم کے، ایک ہوتا ہے مریض ابھی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یوں تھڑ تھڑا یا چیخیں مارنا شروع کر دے گا، الجھنا، وہ آپ کے ساتھ الجھے گا، ساتھ والوں کے ساتھ الجھنا، یا اس کو گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، تو یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ اس کے اوپر جن آ گئے، جادو آ گیا، جو بھی ہے وہ حاضر، یہ تو تشخیص کنفرم ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے میں نے کیا بتایا آپ کو جی، پامائش کی، اس کے بعد آپ نے وہ پڑھا، اور اگر کپڑا کم ہو رہا ہے تو جادو ہے، اور بڑھ رہا ہے تو کیا ہے؟ جنات ہیں۔ اگلی سن لیں، پانی رکھا اپنے سامنے، الف لام میم صاد، کاف یا عین صاد، ان دونوں لفظوں کو 11 دفعہ پڑھیں، اس کو دم کر کے دیں، پی لو۔ پینتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں کرواہٹ محسوس ہو رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے مجھے، تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ مرض میں، جادو اور جنات کی مرض میں مبتلا ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کو اپنے علاج میں ضرور لائیے گا، یہ بہت کام کی چیزیں ہیں، اور اس کا عمل اور اس کا علاج خطا نہیں جاتا، اور اس کی تشخیص بھی خطا نہیں جاتی۔ الف لام میم صاد، کاف یا عین صاد، اور نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، اس کا کوئی معنی تو نہیں ہے، یہی حروف مقطعات میں سے، تو نون کا نہیں ہے نا، نون وہ حروف مقطعات۔ اب یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ بہت تھی، اور میں آپ کو یہ چیز بھی لکھ بھی لیں، کسی آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، باہر جانا چاہتا ہے، وہاں پھنس گیا، واپس آنا چاہتے ہیں، فیملی کو باہر لے کے جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس ایک آدمی آ گیا، وہ کہتا ہے جی میں ہر قسم کے چلے وظیفے سب کچھ کر چکا ہوں، میں سیدھا نہیں ہو سکتا، الٹا میں دن بدن دلدل میں پھنس رہا ہوں، اس کو یہی وظیفہ 313 دفعہ 40 دن کروائیں، 40 دن کے اندر اندر وہ سیدھا ہونا شروع ہو جائے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا ہمارا ستارہ الٹ ہو گیا جی، سیدھا کرو، یا ہمیں چیک کر کے بتائیں ہمارا ستارہ الٹ ہے یا سیدھا ہے، ہم جو ہے نا، تو آپ نے یہ والا وظیفہ اس آدمی کو کروانا ہے، بس بالکل ایسا وہ اوپر آئے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان لفظوں کی اللہ تعالیٰ بہت لاج رکھتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر نام کی لاج رکھتے ہیں، پورے قرآن مجید کی لاج رکھتے ہیں، تو آپ نے بالخصوص ان جو حروف مقطعات ہیں نا، ان کو استعمال ضرور کرنا علاج میں، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، آپ نے وہ 3 دفعہ پڑھا، کاف یا عین صاد، الف لام میم صاد اور نون والقلم، پڑھ کے تو دم کیا، اور پانی اگر وہ کرواہٹ محسوس ہو رہا ہے، بدبو اس کو آنا شروع ہو جائے، حالانکہ پانی تو صاف تھا، اچھا کوشش کیا کریں کہ مریض سے کہیں پانی آپ لے کے آؤ، اگر آپ دیں گے نا، وہ شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کتنا پرانا پانی رکھا ہوا تھا۔ بعض باتونی بھی تو ہوتے ہیں نا، الزام بھی لگیں گے، باتیں بھی ہوں گی، آپ نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے مریض سے پریکٹیکل کروانی ہے، تاکہ جب مریض سے کروائیں گے تو مریض کی جو ہوگی نا چھٹی حص یا جو اس کا سسٹم ہوگا وہ آپ پہ مطمئن ہونا شروع ہو جائے، جب مطمئن ہوگا تو پھر آپ کا علاج اس کے اوپر کارآمد ہوگا۔ تھوڑا سا بھی وہ ڈگمگا گیا تو آپ بے شک زور لگاتے رہیں، وہ پھر سیدھا نہیں ہوگا، اس کو کہو جاؤ جدھر مرضی جانے۔ اچھا، یہ ہو گیا آخری طریقہ جو تشخیص کا۔ 21 طریقے میں ایک وہ طریقہ بتا دیتا ہوں جس میں آپ اس پہ پریکٹس کریں، جس پہ آپ کی وہ چیز کھلے گی، جو میں سمجھتا ہوں اس دور میں نا ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے تو یہاں تجربہ بھی کی ہے کہ 2-3 دفعہ کچھ لوگ آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرنے شروع کی، ایک نے تو بلکہ مجھے خالی کرنے کی کوشش کی، یک دم بس اس نے کارروائی ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا یہ تو کالا ہے، یہ تو خالی کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ میں نے بیٹھنا اس اسٹائل سے بیٹھا ہوں نا، آپ کو میں دیکھا ہوگا تو وہ تھوڑا سا اونچا ہے جو میرے آگے ہے، نشست میری نیچے ہے، تو وہ میں نے نیچے ہی نا اپنے ہاتھ نیچے کر کے نا ادھر ہی کارروائی ڈال دی، چند منٹ میں نے وہ بڑبڑانا شروع ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ پورا ہینڈز اپ اس کو کر لیا سسٹم نے۔ اب جب وہ بڑبڑانا شروع کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ میرے قابو میں آئیں گے، وہ سارا اگل کے گئے، اور میں نے جاتے ہوئے اس کو کہا بھی ہے، میں نے کہا ہر جگہ انگل نہ دیا کر، یہ میں نے اس کو کہا ہے، اور الحمدللہ بڑی بات نہیں کہتا، اپنے سلسلے کی برکت سے کہتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے
تشخیص اللہ تعالیٰ نے اتنی کر دی ہے اللہ کے حکم سے، مرشد کی دعاؤں سے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کے اوپر کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو دو چیزیں دوں گا نا جو بہت اہم ہیں، جن پہ میرا یہ ہے کہ میرا ہر دوست اور میرے ساتھ چلنے والا آدمی اس کی یہ دو چیزیں کھلی ہونی چاہیے۔ وہ پہلی چیز ہے، مجھے دیں وہ پین، آپ نے نا اس طرح کا ایک کاغذ رکھ لینے اپنے بازار پتہ، آپ عامل ہوں جب وہ اپنے سسٹم میں بیٹھیں گے تو کاٹ کے رکھیں گے، تو آپ نے یہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ یہاں سے آپ نوٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں، کتنے کھانے؟ 1 2 3 4، 4 لینے یوں ہوگی اور 4 یوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں لکھنا ہے، اوپر لکھیں گے اللہ اجل، یہ ہر نقش کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اللہ اجل۔ کون سے نقش؟ جو گلے میں ڈالنے کے لیے دیں گے، جو پینے کے لیے دیں گے، ٹھیک ہے، ملنے کے لیے نہیں، اس کے اوپر نہیں لکھ سکتے، گلے کے لیے، باندھنے کے لیے، گاڑی میں رکھنے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے، تو یہ لکھیں گے۔ ادھر آپ نے لکھنا ہے 66 اور ادھر لکھنا ہے 92۔ یہ 92 اور 66، یہ علم العادات کی جب وہ ہماری کلاس ہوگی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کیا ہے۔ اوپر آپ نے لکھنا ہے 786۔ اب یہ چیز سمجھئے جو سمجھنے کی ہے، یہاں آپ لکھیں گے میم۔ یہ آج تک میں نے کسی کو، مطلب مولوی صاحب کو بھی نہیں پتا، یہ میرے ساتھ رہے ہیں، میرا خیال ہے 10-12 سال، ان کو بھی نہیں پتا اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے جہاں کام آزمائی ہے نا، میں نے اس بندے پہ آزمائی ہے جو خر قسم کا آدمی ہو، خر پتہ ہے، جو نہ مانتا ہو، جس کی اندر کی وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ دکھاؤ تو پھر اس کو نیچے لگاؤ، کچھ نہ کچھ دکھاؤ پھر نیچے لگاؤ، وہ والے لوگ۔ یہ میم۔ اچھا، اس کو جس طرح بھی پر کر لیں، لیکن بہترین اس کا پر کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آپ کریں 15 کے نقش کے۔ وہ کسے؟ یوں۔ ویسے آپ اس کو جس طرح بھی پر کریں گے، جلدی میں جس طرح بھی کام کرے گا، لیکن کر لیں اگر یوں تو زیادہ فائدہ ہو۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، اس طرح کریں گے تو زیادہ فائدہ دے۔ اس کا کرنا کیا ہے؟ بندہ آیا، اس نے آ کے آپ کو نام بتایا، کیا نام؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے ابو بکر، اس کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہے گا ماں کا نام کیا ہے جی؟ آپ کہو گے، وہ کہے گا میرا ماں کا نام ہے رشیدہ یا راشدہ، جو بھی کہو، راشدہ کر لو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اپنے نام اس کے اوپر لکھنا ہے، اس طرح کر کے لکھ لیا۔ اب سنیں پھر اگلی بات، اس کو آپ نے فولڈ کر لینا، جس طرح یہ دیکھیں نا، اس پہ میں نے لکھ لیا ہے تو اب میں نے فولڈ کر لیا۔ یوں فولڈ کیا، اب مجھے دیں، یہ دیکھیں ان کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ رکھ لیں اور ان کو کہو مٹھی بند کر لو۔ مٹھی انہوں نے بند کر دی، لیکن اس سے اوپر آپ نے پہلے ایک کام عمل پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لکھ لیں ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا، اس آیت کا ترجمہ ہی دیکھ لینا، مولوی میں پتہ چل جائے گا کیا چیز ہے یہ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لکھ لیا جی۔ اب یہ اس کی مٹھی میں رکھ کے آپ نے پہلے اس عمل کا چلہ کر لیں۔ چلہ کیا ہے؟ روزانہ 313 دفعہ 41 دن کر لیں، کریں فجر کے بعد، عشاء کے بعد نہیں۔ اگر اس کو جوڑ لیں فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تو پھر تو انشاءاللہ کمال ہے، نہیں ہے تو کم سے کم فجر کے بعد، اگر نہیں ٹائم موقع ملتا، بعض آدمیوں کی ہوتی ہے تو فجر کے فوراً بات کریں۔ آپ نے چلہ کر لیا تو پھر آپ نے اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ 11 دفعہ پڑھنا ہے، 41 دن تک۔ اب دیکھیں میں نے ان کی یہ مٹھی میں رکھ دیا نا،
یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. اب دیکھیں یہ میں نے یہ مریض ہے، یہ میں نے مٹھی میں رکھ دیا. تو اب آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، مریض سامنے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، آپ نے صرف اس کو نا دل پہ توجہ دینی ہے، اپنے دل پہ، اور زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے کہیں گے، وہی آیت پڑھیں گے 3 دفعہ یا 7 دفعہ. فوراً آپ کے اوپر وہ جس طرح ٹی وی دیکھنے یا وہ کیا کہتے ہیں ایل سی ڈی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر وہ سارا کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح ہسٹری آنا شروع ہو جائے گی. بس یوں آنکھیں بند کریں گے اور ادھر سے یہ آیت پڑھی اور خاموش رہیں. اب حال احوال کھلنا شروع ہو گئے. بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں کھلیں گی. میں آپ سے ایک بات کہوں گا، کبھی بھی کسی بندے کے ایپ سے فائدہ نہ اٹھائیے گا، ورنہ یہ عمل اسی دن ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس لوگ مجبور آتے ہیں، ہمیں آزمانے کے لیے 2% بھی نہیں، 100 میں سے 2 دانے آتے ہیں، 1 دانہ آتا ہوگا ہمیں آزمانے کے لیے. ورنہ اکثر ہمارے پاس مجبور، پریشان، مرے ہوئے اور یعنی تنگ جو لوگ ہوتے ہیں نا، بعض تو میں یہ کہتا ہوں بعض وہ بچی ہمارے پاس آتی ہے جو ہر طرف سے بالکل مایوس ہو کے پریشان ہو کے وہ آ کے مولوی صاحب کے آگے اپنی عرض سناتی ہے اور اپنا راز بیان کرتی ہے. تو بعض دفعہ وہ اپنا منہ نہیں کھولتی، لیکن یہ سب کچھ کھول دیتا ہے. مثلا ایک آدمی پہ جادو نہیں آ رہا، آپ نے علم العدد سے بھی کیا، پامائش والا بھی کیا، نہیں کھولا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ادھر کھل جائے گا یہ زانی ہے. تو آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ تم زنا کرتے ہو، اس کو ٹیکنیک سے آپ نے نکالنا ہے. وہ کہتے ہیں نا بندے سے نفرت نہیں کرنی، اس کے گناہ سے کرنی. تو آپ نے اس کے جرم جو ہے نا، اس گناہ سے اس کو کسی طریقے سے نا پیار محبت سے اس کو نکالنا ہے. اس کو کہنا یار تو نے سیدھا ہونا ہے، ٹھیک ہونا چاہتا ہے نا، یار مجھے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے. یہ نہیں کہنا کہ تم یہ کرتے، مجھے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے. اچھا ساتھ ہی آپ نے ایک کام کر دینا، کیا؟ اپنے دل کی توجہ اس کے دل پہ مارنی. وہ کیسے؟ وہ میں ابھی ماروں گا نا آپ کو، تو آپ کے دل بھی پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کے کیفیت آپ پہ چلی جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح کیفیت. وہ آپ نے جب توجہ اس کے دل پہ ماریں گے تو وہ بڑبڑائے گا، وہ خود کھلے گا. جب وہ اپنا اظہار کر دے تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتانا ہے. مثلا اگر گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کا کیا طریقہ ہے بچنے کا، نکلنے کا اس دلدل سے، کیا طریقہ ہے؟ اب مولوی ہیں نا، ساری باتیں مجھ سے تو نہ کروائیں، کیا ہے؟ ایک آدمی گناہ کی وجہ سے پھنس گیا ہے تو وہ کیسے باہر نکلے گا؟ اس کی زندگی، ایک آدمی نے گناہ کر کے اپنا کاروبار تباہ کر دیے. اللہ نے اس کو اتنا پیسہ دیا ہوا تھا کہ وہ کروڑوں کا مالک تھا، لیکن وہ بدکاریوں میں، غلط کاریوں میں لگ کے اس نے اپنا سارا سسٹم تباہ کر دیا. تو وہ واپس کیسے سیدھا ہوگا؟ جادو نہیں ہے اس پہ. ہاں وہ کون سی آیت ہے؟ استغفر لکم او لا تستغفر، اس سے پیچھے نہیں، وہ جو جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں استغفار کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہوں، برکت، وہ جو آیت ہے. ہاں بس. اب کیا کہنا ہے آپ نے اس کو؟ اس نے آپ نے یہ کہنا ہے بھائی ٹینشن نہ لو، سیدھے تم ہو جاؤ گے، لیکن ایک وعدہ کر لو مجھ سے نہیں، رب سے. لوگوں کو مایوس نہ کرنا، کبھی بھی اپنے رب سے لوگوں کو مایوس. آپ کے پاس ایک بندہ آ رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے یار مجھے اتنا جادو ہے، مجھے جنات نظر آتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، بیگمات کو مارتے. آپ نے ایک ہی بات منہ سے نکالنی ہے، یہ بات لکھ لے میری، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اگر چھوٹی سی بھی کمزور بات کی اور مایوسی والی بات کی تو آپ کا علاج نہیں چلے گا. کیوں؟ اس وقت جو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، آپ خود نہیں بیٹھے ہوئے. اب دیکھیں نا، میں ڈیلی کے 20 30 40 50 مریض دیکھتا ہوں، تو کیا میری مشہوری اتنی ہے؟ میری مشہوری تو نہیں ہے. اب یہ 40 50 مریضوں کو میں فون کرتا ہوں؟ نہیں، یہ تو لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں نا. پھر میں صرف لکیریں مارتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو شفا تو اللہ دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا، ثابت یہ چیز ہوئی کہ میری ڈیوٹی ہے صرف بیٹھنے کی. تو ہم نے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا. اب آپ کو یہاں پوائنٹ پتہ چل گیا نا، میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، بات کھل گئی، تو آپ نے فوراً یہ بات بھی نہیں کرنی. دوسری اس پہ کیفیت مول سے مجھے، اب دیکھیں یہ انہوں نے رکھا 2 منٹ 3 منٹ، ٹائم زیادہ تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے جیسے آپ کے اوپر حال احوال شروع ہو جائیں تو پھر آپ یہ لے لیں. اب جیسے ہی آپ لے لیں گے نا، تو یوں رکھیں گے نا اپنے منہ کے آگے، شرارہ نکلے گا گرمی کا. یعنی آپ کو فوراً اس طرح جس طرح وہ
یہ بندہ ہو نا آگ جلائے اس میں کیا کہتے ہیں ہیٹر کے اوپر، تو وہ گیس تھوڑی دیر زیادہ اگر 2-3 منٹ یا کچھ سیکنڈ زیادہ وہ لگوی شروع ہو جائے تو وہ جیسے ہی لگائیں تو وہ شرارہ مارتا ہے نا، تو منہ پیچھے کرتا ہے، اس طرح آپ کے اوپر یہ شرارہ مارے گی، اس کے اندر سے وہ نکلے گا۔ تو اگر شرارہ مارا ہے تو جنات ہیں، ٹھیک ہے، تو سمل آنا شروع ہو جائے جیسے گندگی کی، گوبر کی، پخانے کی، تو جنات کے ساتھ کیا ہے؟ جادو ہے۔ یہ عمل ہے۔ اور میں ابھی تو آپ کی ابتدا ہے، مولوی صاحب پرانے عامل ہیں، ان سے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ عمل آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، نہ کسی نے دکھایا ہوگا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور پلس یہ والا، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ عمل مجھے کس نے دیا تھا؟ قاری عطا الرحمن صاحب۔ اس کی زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی ہوگی؟ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو نہیں کی، آپ لوگ کرنا چاہتے تو کر لیں، لیکن میں نے سچی بات ہے کچھ نہیں کیا تھا، مجھے تو مہربانی تھی حضرت کی، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں اس کو کس ٹائم پڑھوں، تو مجھے ان کا بیٹا فجر کے بعد پڑھ لے، بہتر ہے کہ اس کے درمیان کر لے، لیکن میرے پہ یہ ایک دفعہ نہیں کھلا، ایک دفعہ سے مطلب ایک چلے میں نہیں کھلا، یا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میں نے کیا، پھر میں اس کو کرتا رہا، پھر میں ان کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا اس کو جاری رکھ، یعنی پڑھتے رہو صبح شام 11 دفعہ، لیکن یہ کرتے رہنا۔ تو میرا خیال ہے 7-8 مہینے کے بعد جا کے لاہور کا ایک مریض تھا، وہ ان چیزوں کو مانتا نہیں تھا، تو مجھے جن صاحب نے بھیجا نا، ریفرنس بھی بڑی چیز ہوتی ہے، تو جس ریفرنس نے بھیجا نا وہ بڑا مضبوط تھا، تو اس نے مجھ سے زیادہ اپنے ریفرنس پہ اعتماد کیا۔ میں جیسے ہی گھر میں گیا، میں نے 2 نفل پڑھے، میں نے کہا اللہ میاں بات سلجھا، اصل ہے کیا، تو یہی لکھ کے نا میں نے اس کے رکھا، تو پہلے دفعہ جب میرے اوپر یہ کھلی چیز، آپ یقین جانے میرے پاس وہ باتیں اس کی ذہن میں آنا شروع ہو گئی، میں پریشان، میں کہوں یار اس سے میں باتیں کروں کیسے۔ اچھا جب میں نے رکھا نا اس کو، تو وہ عجیب سی سمل میرے منہ سے ہی نکلا نا، پہلی بات بس پتہ نہیں کیا، بعض دفعہ وہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ جاری کر، جب آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں تو پھر نہیں پتہ چلتا کس طرح چلاتے۔ تو میں نے کہا جناب آپ نے جو اپنے اس میں فیکٹری میں آفس لڑکی رکھی تھی اس کا نام کیا ہے؟ وہ ایک دفعہ چونک گیا نا، کہتے ہیں وہ ایک کا نام بتایا، میں نے کہا یہ بھی نہیں ہے، دوسری کا یہ بھی نہیں، میں نے نام لیا، میں نے کہا 2009 میں جو لڑکی رکھی تھی اس کا نام کیا ہے؟ وہ ہل گیا نا ایک دفعہ۔ اچھا ایک دفعہ مجھے کہتا ہے بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اپنے ملازم، کہتے ہیں سب کو کہتا ہے باہر جاؤ، راگ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا، باہر جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں بھی آ گیا ہوں پوائنٹ پہ اور یہ بھی پھنس گیا۔ تو مجھے کہتا ہے میں نے اس لیے باہر نکالا ہے، تو اب بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جو 2009 میں رکھی ہوئی تھی نا، اس کے ساتھ آپ نے یہ کام کیے ہیں، یہی امیدیں آپ نے لگائی ہیں، یہی آپ نے نقصان کیے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل کیے۔ میں نے کہا جادو بھی اسی نے کیے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے ساری امیدیں اس کی توڑی ہیں، اس کو پہلے آسمان پہ پہنچایا، پھر مٹی میں ملایا، ذلیل کیا، پھر اس کو رسوا کر کے نکالا، اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھہر۔ کہتے ہیں ایک تو بندہ ہے، مجھے وہ کہتا ہے، تو ایک کوئی بزرگ تھا کو بتاتے تھے ادھر رحیم یار خان میں، ایک اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہوا، پھر اس نے مجھے اپنی ہسٹری سنائی، اس نے کہا واقعہ تھا یہ ہوا ہے، پھر میں نے علاج اس کا، جو علاج میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ادھر ڈالا نا، ادھر بیٹھے ہوئے، وہی اللہ تعالیٰ نے اس کے وہی کام انہی علاج سے سیدھے کیے۔ علاج بھی اللہ تعالیٰ اسی پہ کھول دیتے، تو آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ اور مجھے اس کی قاسم شاہ کی بڑی زیادہ بات ہوتی ہے کہ پریکٹس اور پریکٹس، اس پہ ہم آپ نے محنت کرنی ہے۔ مریض جو ہوتا ہے نا، جتنے پیشنٹ دیکھیں گے، جتنے تجربے کریں گے، آپ کی چیز نہیں کھلی نہ کھلے، لیکن آپ نے پریکٹس نہیں چھوڑنی، بس یہ ایک دفعہ کھل گئی تو یہ میرا آپ سے سن لینا، پھر کل گیلا نہ کیجیے گا۔ ایک دفعہ یہ کیفیت کھل گئی تو پھر آپ نے کسی سے اظہار نہیں کرنا، یعنی آپ نے کسی بندے کو نہ بتانا کہ میں یہ لکھتا ہوں، یہ تو میں سکھا رہا ہوں تو آپ کو دے رہا ہوں نا، کیونکہ میں یہ کرتا نہیں ہوں، میں بہت شروع میں کرتا تھا، اب میں نہیں کرتا، اکثر قاری صاحب بھی آتے رہتے ہیں میرے پاس، میں یہ کام نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں وہ چھوڑیں، لیکن آپ کو یہ چیز دے رہا ہوں، یہ تحفہ ہے، اور انشاءاللہ یہ کھلے گا، مجھے اپنے رب پہ امید ہے، کیونکہ جس نے مجھے دی تھی اس نے مجھے کہا تھا، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کھولی اور آپ پہ بھی کھلے۔ یہ ہوگی آپ کی یہ تشخیص، اور انشاءاللہ میں بڑی بات تو نہیں کہتا، لیکن عامل بھی آپ کی اس تشخیص سے مطمئن ہو کے نا آپ کو فون کریں گے مول صاحب یہ ذرا نام ہے، اس پہ تشخیص کر کے دکھائیں۔ اچھا ایک بندہ کراچی ہے، لاہور ہے، باہر ہے، تو اس کی تشخیص کیسے کریں گے؟ یہ تو سامنے والے کی مٹھی میں رکھیں گے نا،
تو آپ نے آج کل تو جدید اور آپ نے اس کو کہنا ہے واٹس ایپ پہ تصویر بھیج، تو تصویر آ جائے گی نا، تو اس کی تصویر کے اوپر یہی نقش رکھیں، توجہ رکھنی ہے. آپ دیکھیں نا اپنے دل کو اس کے دل پہ فوراً توجہ مارنی ہے، تو وہی کیفیت آپ پہ شروع ہو جائیں گی. سمجھ گئے؟ جب وہ کیفیات آپ پہ آنا شروع ہو جائیں تو وہی لفظ اپنے پاس یا تو نوٹ کر لیں، جو اب جب اس کا نمبر آئے یعنی فون آئے تو آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کے ساتھ یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. بس وہ اگر 100 میں سے 30-40 باتوں کی تصدیق کر لیے نا، یہ کرتی ہوں، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، بس سمجھ لیں آپ کی تشخیص ٹھیک ہوگی. یہ ہو گیا جی طریقہ کار. کوشش کریں چلہ کرنے کے بعد ہی 313 دفعہ 41 دن اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی کر لیں، اور ساتھ جو ہے نا اس کو فجر کے بعد کریں، زیادہ بہتر ہے. سنتوں کے درمیان کر لیں، زیادہ فائدہ مند ہے. اب جی آخری چیز سنیں تشخیص کے متعلق، اس کو مٹائیں. خیر اس کو رہنے دیں، وہ لکھنے کے لیے نہیں ہے. آپ مولوی صاحبان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو قرآن، احادیث، نمازیں، ایمانیات، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ زور دیا نا وہ ہے استخارہ. حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کیا سکھاتے تھے؟ تشہد سکھاتے تھے. مطلب کیا ہوا؟ جس طرح نماز سکھاتے تھے اس طرح، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں خود استخارہ کرنا آتا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں جس عامل کا استخارہ نہیں کھلا ہوا نا وہ عامل علاج نہ کرے. اس کی وجہ دیکھیں، میں آپ کو 500 چیزیں سکھاتا ہوں علاج کی، 500 چیزیں سکھاتا ہوں علاج کے، 500 طریقے سکھاتا ہوں. میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کو کیا پتا ہے کہ 500 چیزوں میں سے کس مریض پہ کون سی چیز فٹ آئے گی تو اس کا علاج ہوگا؟ سوال ہے نا. میرے پاس 10 مریض آتے ہیں، کیا 10 بندوں پہ میں ایک ہی علاج کروں گا؟ ہر بندے کی کیفیت مختلف ہوگی، ہر بندے کے جادو مختلف ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ جادو کی قسمیں کتنے، یہ تو آپ آگے جب دیکھیں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو، کیونکہ ابھی تشخیص چل رہی ہے نا، تو آپ تشخیص کے اندر بنیاد آپ نے اس کے ساتھ استخارے کو رکھنا ہے. اور استخارہ کون سا؟ مسنون استخارہ. باقی استخارہ میں بتا دیتا ہوں، 2 استخارے میں بہت آسان سے میں بتا دیتا ہوں، 2-3 منٹ لگتے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن زیادہ جو توجہ آپ نے دینی ہے وہ مسنون استخارے پہ دینی. اس کی وجہ میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ لو 5 لاکھ روپے، کام میرا کرو. اور آتے ہیں میرے پاس. آج سے 5-7 سال پہلے ایک آدمی نے 16 لاکھ کا مجھے چیک دیا. کتنے کا؟ 16 لاکھ کا چیک دے کے اس نے مجھے کہا مولوی صاحب میرا کام شروع کریں. میں نے جیسے ہی اس کا کام شروع کیا نا، میں کود گیا بغیر استخارے کے، تو گڑبڑ شروع ہو گئی. مجھے الٹی سیدھے خوابیں آنا شروع. تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ویسے نا میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا یار آج استخارہ کر لیتا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے استخارہ کرتا نہیں تھا. تو میں نے صرف یہ 2 نفل پڑھے اور یہ استخارے کی دعا 7 دفعہ پڑھی. تو اسی رات مجھے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ فوراً صبح ہوتے ہی اس بندے کو بھلا، اس کو چائے پلا اور یہ چیک اس کو واپس کر. بس اتنی سی خواب آئی. میں صبح میں اٹھا بڑا پریشان. میں نے فون کی، میں یہاں آئے، وہ صاحب میں اس کمرے میں آئے تو میں نے بات چیت کی سارا کچھ. تو کہتے ہیں جی کہ اب وہ مزے کی بات ہے، وہ بندہ بھی مر گیا جس نے مجھے دیا چیک. وہ ان دنوں میں فوت ہوا ہے، تقریباً کوئی 1-2 مہینے ہوئے ہے، بھی مری گیا. بڑا نامی آدمی تھا. تو مجھے کہتے ہیں جی میں نے چیک واپس کیا. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ پیسے لیتے ہیں، آپ پیسے واپس کر رہے ہیں؟ اچھا مجھے اس نے کہا تھا جب مرضی ہو چیک کیش کروا لیں، کام میرا ہونا چاہیے. یہ میری اللہ تعالیٰ نے کوئی بس نصیب جگہ یا کیا ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا. جس دن میں نے چیک دیا تیسرے دن وہ بندہ اڈیالہ چلا گیا. اور صرف وہ نہیں گیا، اس کی پوری گینگ اڈیالہ چلی گئی. بظاہر وہ اتنا شریف اور اتنا اس کا نام اور بڑا کچھ تھا، وہ اندر ہو گئے.
بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے تو پتہ نہیں کس کس کو کڈنیپ کیا تھا، کیا کیا ان کے سسٹم تھے، وہ باتیں چل. اور میرے ایک دوست ہیں وکیل ہیں ابھی بھی، خیر مری میں ہوتے، تو ان کو اس چیز کا پتہ تھا نا، اس چیک کا. میں نے ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے مجھے کہا یار مولوی بہت اچھا کام کیا، تو بچ گیا قسم سے. حتیٰ کہ جو بندے اس کے رابطے میں تھے نا فون والے، اس کو بھی انہوں نے ایجنسیوں والوں نے اٹھایا اور اس کو بھی لے کے گیا. تو استخارے کا فائدہ پہلا. جب سے یہ سلسلہ ہمارا آیا نا، جس سلسلے میں 2013 میں، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ استخارہ ہے کیا. یہ تو پھر ایک دن ہم میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہو، ہمارے کو ساتھی تھے، تو پھر حضرت نے مجھے کہا کہ تمہارا استخارہ پہ نہیں کرتے تم. میں نے کہا حضرت کہاں کرتا ہوں میں. پھر وہ حضرت نے کہا تم کرتے کیا ہو پھر. اس وقت پھر 2013 میں پھر حضرت نے مجھے باقاعدہ اس کی وہ سکھائی ترتیب. اس پہ مجھے کہا کہ تو چھوٹا سا چھوٹا کام کر یا بڑے سے بڑا کام ابتدائی دنوں میں استخارہ کیا کر. استخارے کو جتنا کریں گے نا، وہ بات وہی آ گئی، پریکٹس پریکٹس پریکٹس. ٹھیک ہے، جتنا آپ اس کو کریں گے وہ کھلے گا. اور اس بات میں میں ہاتھ جوڑوں گا جن مولوی صاحبان کی ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ کہتے ہیں خواب نہیں آتے، فلاں نہیں ہوتا فلاں. ان باتوں میں نہ پڑیے گا. میں تو اس گمان کا مالک ہوں کہ میں جب تک اپنے رب سے کیا کہتے ہیں نا پیغام نہ لوں، مجھے سکون نہیں آتا. میرا تو اپنا یہ گمان ہے. پیغام سے مطلب کہ یار دیکھیں میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، ایک مریضہ آتی ہے، اب وہ بیچاری پیسے بھی نہیں دے سکتی، مر رہی ہے، وہ کہتی ہے میں فلانے پیر، فلانے مولوی، فلانی جگہ، اور ڈاکٹر کہتے ہیں تجھے کچھ نہیں ہے. اب میری تشخیص میں آ رہا ہے گڑبڑ ہے، تو میں جب استخارہ کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں اس مریضہ کا علاج کیا ہے. مجھے خواب نہیں آ رہی، مجھے پیغام نہیں آ رہا، تو میں کیا کروں گا؟ سوال ہے. کچھ نہیں کر سکتا نا. تو جب مجھے اللہ تعالیٰ خواب میں کہہ رہے ہیں کہ حافظ صبح اٹھ کے یہ کام کر اس کے لیے، اور میں صبح اٹھ کے کرتا ہوں، 3 دن کے بعد وہ عورت چاہے 10 سال کی بیمار ہے، وہ 3-4 دن میں مجھے دعائیں دیتی ہے، وہ کہتی ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میری ساری میڈیسن ختم. استخارہ ٹھیک ہے یا غلط ہوا؟ ٹھیک ہے نا. ہاں بس آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے. چھوڑ دیں مولوی کہیں گے استخارے میں خواب نہیں آتے، فلاں نہیں ہے، لیکن آپ نے اللہ سے یہ چیز طے کروانی ہے، اللہ میاں میرا چیز کھولیں، مجھے چیز واضح ہونی چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، میں بڑی بات نہیں کہتا، اپنی اس گدی پہ بیٹھا ہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا سارا علاج استخارے پہ. میرے پاس اگر 1000 عمل ہے نا، جادو کاٹنے کا 1000 طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالتا جب تک استخارہ نہ کروں. بڑے کام کا، چھوٹے میں کام کرتا رہتا ہوں اس طرح دن کے، بندے کو بٹھاتا ہوں مختلف جادو کاٹ جاتے ہیں. لیکن ایک سینئر کیس آتا ہے، ایک کیس ایسا آتا ہے، تشخیص میں ایک طریقہ ایسا آتا ہے، آپ تشخیص کر رہے ہیں بچی تڑپ رہی ہے، لیکن جن بھی نہیں ہے، جادو بھی نہیں ہے، مکر بھی نہیں ہے، اب تم پھنس گئے نا. اور بندہ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم کمزور ہیں، غریب ہیں. اگر آپ کسی کے پاس بیچتے ہیں تو سب مطلب یہ ہے کہ آپ پیسوں والوں کو ادھر ادھر نہیں بیچتے، تو اس کا کیا کریں گے؟ تو جب آپ کا استخارہ کھلا ہوگا تو آپ استخارہ کریں گے. تو جب استخارہ کریں گے تو اللہ تشخیص بھی کھولیں گے، واقعتاً اس پہ جادو نہیں ہے، جن نہیں ہے، مکر بھی نہیں کر رہی، اس کو یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری ٹیسٹوں میں بھی نہیں آ رہی. میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹر بتا دیں گے یا دوائی کا نام بتا دیں گے کہ اس کو صرف یہ دوائی لکھ کے دے، ساتھ یہ تعویذات دے دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے تجربے کیے ہیں، تجربے کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں، حالانکہ میں میڈیسن نہیں دیتا، میرے پاس نسخوں کی کتابیں ہیں، مجھے بڑے بڑے حکیموں نے نسخے دیے ہوئے ہیں، کچھ میں پہلے بناتا تھا، اب بھی میں بیچ بیچ میں دے دیتا ہوں، آپ کو بھی سکھا دوں گا. لیکن استخارے پہ توجہ دیں، استخارے پہ اتنی توجہ دیں کہ آپ کا استخارہ اتنا کھلا ہو کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے 5 لاکھ روپیہ دو، میں فلانی جگہ لگانے لگاؤں، بہت پرافٹ ہوگی. تو آپ رات کو پڑھ کے سوئیں نا، تو سارا چٹھا کھٹا اس کا کھل جائے، صبح آپ اس کو چائے کی پانی پلا کے کہیں مولوی صاحب جاؤ، ہم نے نہیں لگانے. اتنا استخارہ آپ کا کھلا اور فائدہ. ہمارا نقصان ہے، میں نے آج سے پہلے جس کام میں استخارہ نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ذلیل کیا، وہیں پریشان کیا. اور جہاں میں نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری کھولی، میں علاج میں بھی فائدہ مند رہا اور آگے بھی فائدہ مند رہا. ٹھیک ہے جی، تشخیص مکمل ہو گئی. پہلے آپ کو سکھا دیا کیا، پامائش والی، پانی والی، اس کے بعد یہ والی، اور چوتھی کیا ہے، استخارہ. استخارے پہ آپ کا علاج بھی کھلے گا اور تشخیص بھی کھلے گی، اس پہ اب توجہ میں. اب مختصر کر لیں آگے، ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 3:45 ہو گئے.
گھنٹہ ہو گیا کلاس. دوسرا استخارہ یہ ہے کہ آپ کو میں علاج کے جب طریقے بتاؤں گا نا، مثال کے طور پر آپ کے پاس علاج کے 10 طریقے آتے ہیں، 20 طریقے آئیں. مثلا تعویذ ملنا جلانا، تعویذ پلانا، ہانڈی جلانا، بکرا گائے، مثال کے طور پر جو ہمارے سلسلے کے طریقے، ٹھیک ہے. لیکن ان کے اصول بھی میں بتا دوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. کچھ چیزیں ویڈیو کی نہیں ہیں، وہ میں بعد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لیکن استخارہ میں ایک مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے یہ مجرب استخارہ بہت پرانا میں کرتا ہوں، لیکن استخارہ کوشش کیجیے گا کسی کے سامنے نہ کریں. جتنی بھی راز والی چیزیں، راز سے مطلب آپ کے اور رب کے درمیان جو چیزیں ہوں گی وہ جتنی رازداری میں رہیں گی وہ تا دیر چلیں گی. اور جتنی چیزیں آپ اوپن رکھیں گے، اوپن چلائیں گے نا، اس میں تاثیر کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا میں جو علاج میرے سامنے آپ لوگ کرتے ہیں، میں اکثر لوگوں کا تو مجھے تصویر بھیج دینا ہے. یہ تصویر کیا ہے؟ جب رات کو بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم کرتے کیا ہیں. اب تصویر کو میں گلے میں تو نہیں ڈالتا نا، یا سینے سے لگا کے سوتا تو نہیں ہوں. وہ کیا ہے کہ ہم نے اٹھ رات کو پڑھنا ہے، عشاء پڑھنی ہے، ادھر ہی بیٹھ کے ذکر کرنا، ذکر کر کے 2 نفل پڑھنے، نفل پڑھ کے اب میں عملے کی بات ایک اور کرنا چاہتا تھا، ویڈیو چل رہی ہے، میں تنہائی کی یہ بات ہے، تو فوراً اپنا عملہ ایکٹیو کرنا ہے. اب اس کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ یہ کیا ہے. وہ کہے گا یہ ہے جادو ہے، جنات، اٹھ جاؤ. اب وہ گیا، ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس نے رپورٹ ہماری صاف کر دی ہے. صبح آپ نے مریض کو فون نہیں کرنی، وہ خود کرے گا، مولوی صاحب بہت اچھا سویا ہوں، میں فٹ فار ہوں. کیوں؟ آپ کے پاس پہلے رپورٹ آئے گی، اس کی بعد آئے گی. سمجھ گئے؟ اب یہ تنہائی کے کام ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے کروں گا نا تو میرا ایک تو میں پہچان آ جاؤں گا لوگوں میں کہ مولوی صاحب کرتے کیا ہیں. دوسرا کیا نقصان ہوگا کہ میرا اور رب کا، کیونکہ یہ مدد ہوتی ہے اللہ کی. اور یاد رکھیں جب آپ کا ذکر کمپلیٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک آپ کو 2 چیزیں عطا کریں گے. ایک آپ کو اسم اعظم عطا کریں گے، ہر بندے کا مختلف ہوگا. اسم اعظم چھپانے کی چیز ہوتی ہے، ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی. اور یہ اسم اعظم 2 طریقے سے دیا جاتا ہے، یا تو مرشد کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے یا خواب میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب خواب میں بھی پتہ چلے گا تو آپ مرشد کو بتائیں گے، سمجھ گئے نا. ان کو کہیں گے کہ مجھے خواب آئی ہے، مجھے یہ پڑھنے کا حکم آیا، آپ کا کیا ہے؟ تو وہ فوراً توجہ سے پتہ چل جائے گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا راز ہے، جب آپ نے ظاہر کر دیا تو پھر اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. اور اس کی طاقت پتہ ہے کتنی ہے؟ اس کی طاقت بس یوں سمجھ لیں کہ جن اور فرشتہ بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے اسم اعظم. بس آپ پڑھیں گے فوراً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جس مریض کے متعلق سوچنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے 2 4 6 منٹ میں، 2 4 دن میں اس کا کام ہو جائے گا. اسی طریقے سے استخارے کا جو طریقہ ہے یہ آپ بتا دیتا ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے نہ کیجیے گا. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بس جس طرح بندہ مسند پہ بیٹھتا ہے تو نیچے یہ جگہ ہوتی ہے، یعنی اپنا ٹیبل اونچا رکھیں، اپنی بیٹھنے والی جگہ اس طرح نیچے ہو. سورہ اخلاص پڑھیں 3 دفعہ، ٹھیک ہے. اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہدیہ کریں فوراً، ادھر یعنی جلدی جلدی میں نا. تو فوراً اپنی آنکھیں بند کریں اور یوں کر لیں، یہ ادھر دیکھیں، یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب روک دیا نا، ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کے وہ لفظ کس طرح خیرن یرا شرن یرا ہے نا سورہ بینہ میں، خیرن یرا، ہاں خیرن یرا شرن یرا. اب کیا خیرن یرا شرن یرا، خیرن یرا شرن یرا، خیرن یرا شرن یرا. آخر میں اگر شر ہے نا تو آپ نے وہ کام، اس کو 3 دفعہ دہراؤ. اگر 2 دفعہ شر آ رہا ہے تو آپ نے وہ کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا. 2 دفعہ خیر آ رہی ہے تو کام میں کود جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ میں جو زیادہ تر کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بعض بندے ہوتے ہیں جلدی میں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے پاس رات کا ٹائم نہیں ہے. اب میں ان کو کہتا ہوں باہر بیٹھ جاؤ، باہر بیٹھ کے میں باہر اندر بیٹھ کے استخارہ کر لیتا ہوں. میں ان کو بتاتا تو نہیں میں استخارہ کروں. اب میں نے استخارہ کیا کرنا ہے؟ استخارہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے ہانڈی جلانی، میں نے بکرا کاٹنا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں ہانڈی اور بکرے کو مکس کروں گا تو میں نے بندے کی حیثیت کو دیکھنا ہے. بعض بندے ان دونوں کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، پیسہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا. کیونکہ بکرے کا صرف میرا اصول نہیں ہے، یہ حضرت کا اصول ہے. حضرت کا یہ اصول یہ ہے کہ جتنے کا بکرا کاٹیں گے اتنی فیس بھی لیں گے. بکرا 15,000 کا تو فیس بھی 15,000 کی.
تو اس لیے وہ استخارہ زیادہ تر میں رات والا کرتا ہوں، جہاں بات کھلے اور کہاں یقینی ہو جائے کہ اس بندے کو شفا ہوگی، پھر ہاتھ ڈال دیتا ہوں۔ کیوں کہ اگر ایک بندے کا اگر 30 40 50 ہزار لگ جاتا ہے اور اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، مثلا ایک آدمی کے کروڑ روپیہ ڈوب رہا ہے اور وہ 50 ہزار آپ کو دے دیتا ہے تو وہ خوشی سے دے دے گا، لیکن بیچارے کا 50 ہزار بھی چلا گیا اور کروڑ بھی نہ ملا، کروڑ تو دور کی نہ 5 لاکھ بھی نہ ملا، تو پھر وہ مایوس ہوگا اور آپ کے بارے میں اس کا گمان اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو خیر یرا شر یرا یہ آپ نے کرنا ہے گدی پہ بیٹھ کے، مثال کے طور پر یہ بندہ جلدی میں نے اس کا، میں جادو کے آگے جو طریقے بتا دوں گا اس میں سے کون سا طریقہ اختیار کروں تو اس کو فائدہ ہو جائے۔ تو اگر خیر آ رہی ہے جس عمل پہ بھی، آپ نے وہ عمل اس کا کر دینا، وہ عمل اس کا فوراً کر دینا۔ دوسرا عمل یہ ہے طریقہ جو استخارے کا ہے، آپ نے 2 نفل پڑھنے، جب کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھیں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ شروع کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو اس کو کثرت سے پڑھیں، بار بار ورد کرتے رہے اور اپنے جسم کو ڈھیلا رکھیے۔ اگر آپ کی پورا جسم اللہ تعالیٰ دائیں طرف موڑ دیتے ہیں اور مڑ جاتا ہے، یہ فوراً مڑتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لو، انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کی عزت بھی ہوگی، مدد اللہ کی ساتھ رہے۔ اور اگر الٹے ہاتھ پہ آپ کا پورا چہرہ مڑتا ہے، یعنی مڑ جاتا ہے بدن، تو پھر آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ 2 استخارے، 3 ہو گئے، 2 یہ اور 1 وہ۔ لیکن میرا مشورہ یہی ہے، میں تو یہ بہت کم کرتا ہوں، سچی جو بات ہے، مسنون پہ زیادہ توجہ دیں، مسنون پہ اتنی توجہ دیں کہ آپ صرف اس کو ایک ہی دفعہ پڑھ کے سو جائیں نا، دن کو بھی، تو آپ کو اشارہ آ جائے۔ اشارے سے مطلب جو سوال کیا اس کا جواب آ جائے فوراً۔ اب ہے جادو، تشخیص ہوگی ایک آدمی کی جنات آ گئے، جادو ہو گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مریض اٹھا کے آپ کے مریض نہیں، سامنے مریض آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے تشخیص کر لی، اس کی تشخیص نہیں کی، فوراً ہی بیٹھتے ہی مریض پہ جن آ گیا، تو آپ نے فوراً اٹھ کے مریض کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا، گدی فوراً نہیں چھوڑنی،